اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث پاک سرکار پیران پیر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک عجیب و غریب اونٹنی کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ جو پھیرا، اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری پھر اس کے نزدیک نہ آ سکی۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل بھی نہیں آتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم الانصاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد تشریف لائے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہ جانتے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے بیچ کر ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم سرکار عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے، حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے ہیں اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن وہ نہ سیر ہوئے نہ ہی لطف اندوز۔ ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دسترخوان بچھوایا۔ ہم نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیران پیر نے اپنے خادمین کو حکم دیا کہ جاؤ حلوہ اور شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہو جانا ہم کو حیران کر گیا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایک تاجر آپ کے پاس آیا اور بولا، حضور میں ایک غریب تاجر ہوں، میرے پاس ایک ہی اونٹنی تھی جو کہ کوئی چرا کر لے گیا، اب میں کیسے اپنا دھندا کروں گا اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا؟ آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ اونٹنی مل جائے گی۔ بولا، حضور میری مدد فرمائیے، مجھے جان کے لالے پڑے ہیں، جانے کب اونٹنی ملے گی اور کب میرا کاروبار چلے گا؟ آپ نے فرمایا، تم میرے پاس کل آنا جب تخلیہ ہو۔ وہ شخص اگلے دن حاضر ہوا۔ آپ سرکار نے فرمایا، جاؤ طویلے میں اونٹنی کھڑی ہے، لے لو۔ وہ شخص گیا اور فوراً ہی واپس آیا۔ بولا، حضور وہ تو کسی اور کی کمزور سی اونٹنی ہے، کاروبار میں کیسے کام دے گی؟ اس کا تو نہ منہ ہے نہ سر۔ آپ سرکار نے فرمایا، اچھا پھر دوسری لے جاؤ۔ وہ شخص جیسے ہی گیا تو دیکھا کہ ایک اونٹنی ہے جس کا منہ بالکل نہیں، باقی کا جسم حرکت کر رہا ہے۔ ڈر کے مارے فوراً پلٹا، معافی طلب کی
آپ نے فرمایا بنا منہ والی اونٹنی ایسی ہوتی ہے، اپنی گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے رونے لگا، سرکار مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے معاف فرما دیا اور پہلی والی اونٹنی عنایت کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس اونٹنی سے اس کے ایسے بھاگ جاگے کہ اس کے پاس اونٹوں کے ریوڑ ہو گئے اور وہ اونٹوں کے تاجر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔